نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ پروگرام حاضر ہیں ہم کے ساتھ موجود ہیں۔ حاضر ہم سیزن 2 انشاءاللہ عز و جل اس بار آپ کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ ہوگا۔ اس بار ہم نے پورے پاکستان سے مختلف ٹیمز کو دعوت دی ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں کی ٹیموں کا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس پروگرام میں ہم عمرے کا انداز بھی سیکھیں گے اور مکہ مکرمہ کی زیارتیں بھی کریں گے، مدینہ منورہ کی حاضری کا انداز بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ کی مقدس مقامات کی زیارتیں بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ حج کا طریقہ اور انشاءاللہ عز و جل اینیمیشن کے ذریعے ان مناظر کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حاجی ان مناظر کو کیسے محسوس کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، ان کو کیا نظر آتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں اینیمیشن کو شامل کیا جائے اور وہ انداز اختیار کیا جائے جو عین حاجی ان بابرکت اور مقدس مقامات کو دیکھ کر اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتیں ہوں گی تو آپ ہمارے اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھ بھی سکیں گے اور انشاءاللہ عز و جل خوبصورت انداز ہوگا، کیونکہ مقابلہ ویسے ہی دلچسپ پسند کیا جاتا ہے اور ہم نے انداز یہ اختیار کیا ہے کہ اس بار ہمارے مقابلے کی جو ونر ٹیم ہوگی وہ جیتنے میں وہی کامیاب ہوگی، وہ کامیاب قرار پائے گی جو عمرے کا طریقہ کار کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ 3 مختلف سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ 3 سیگمنٹس ہوں گے، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ آپ کو سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے انشاءاللہ۔ آئیے بلا تاخیر آپ کو لے چلتے ہیں، ٹیم کا تعارف کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کے کس علاقے سے کون کون ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں باری باری دونوں اپنی ٹیموں کو تعارف کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد طاہر اتاری، والد صاحب کا نام محمد افضل، اور میرا تعلق بیسیکلی حالہ سے ہے اور جامعۃ المدینہ مرکزی نواب شاہ کا 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ نواب شاہ سے ماشاءاللہ آپ کی ٹیم تشریف لائی ہے اور حالہ سے بیسکلی آپ کا تعارف ہے۔ مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد جنید اتاری بن اصغر ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ نواب شاہ کے 6th ایئر یعنی 6 درجے کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ مرحبا، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید رضا بن محمد ارشاد ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ نواب شاہ کے 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہزاد احمد ہے، میرے والد صاحب کا نام مشتاق احمد ہے اور میں جامعۃ المدینہ رحیم یار خان کا طالب علم ہوں، 3 درجے میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ مرحبا، خوش آمدید۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر فاروق اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا رحیم یار خان میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہزاد سعیدی ہے اور میں جامعۃ المدینہ رحیم یار خان میں درجہ 6 یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔
چلے ماشاءاللہ، پہلی ٹیم ہے ہماری نواب شاہ اور دوسری ٹیم ہے رحیم یار خان سے. آج دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور مقابلہ ہوگا 3 سیگمنٹس پر. پہلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمارے دونوں ٹیموں سے کنٹیسٹنٹ پارٹیسپیٹ کریں گے اور جیتنے والے کو انشاءاللہ ہم عمرے کا علامتی ویزا انشاءاللہ پیش کریں گے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. جب پیارا پیارا ویزا، وہ بابرکت اور مبارک ویزا کہ جس کا زندگی بھر انتظار رہتا ہے، وہ ہاتھوں میں ہوگا تو پھر اب ٹکٹ کا انتظار ہوگا. دوسرا سیگمنٹ انشاءاللہ جیتنے والوں کو یہ ٹکٹ دلوائے گا، علامتی ٹکٹ ہوگی، اور اس کے بعد یہ سفر آپ کو اینیمیشن سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ لے جائے گا اور پھر آپ کو طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. تیسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ 24 اسٹیپس ہوں گے اور وہ اسٹیپس باری باری ہماری ٹیم بڑھتی جائے گی. جس اسٹیپ کا نمبر یہ کاؤنٹر کے ذریعے نکالتے جائیں گے اسی اسٹیپ کے حوالے سے ان سے سوال بھی کیا جائے گا اور درست جواب دینے والے اسی اسٹیپ پر پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے 24 اسٹیپ ہمارا ہوگا حلق یا قصر. تو 24ویں اسٹیپ پر جو سب سے پہلے ٹیم پہنچے گی وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت. اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت کے سنگ رو زائے محبوب دکھا دے عطا کے سنگ رو زائے محبوب دکھا دے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ. نام ہے جس کا اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت. نواب شاہ کی ٹیم اور رحیم یار خان کی ٹیم، دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ایک کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل رہیں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کے لیے 2 بورڈز تیار کیے ہیں، ٹھیک ہے. ان بورڈز پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں. آپ نے ان آیتوں کا ریفرنس تلاش کرنا ہے. ریفرنس کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ یہ بستہ لگا ہوا ہے، یہاں سے آپ نے ریفرنس تلاش کرنا ہے. بورڈ سیدھا کریں گے اور آپ اس کا ریفرنس تلاش کریں گے. جو ریفرنس تلاش کر لے گا انشاءاللہ اس کی ٹیم کو دیے جائیں گے عمرے کے علامتی ویزے. چلیں جی، کون آئے گا جی آپ میں سے؟ محمد جنید بھائی، اور آپ کی طرف سے محمد شہزاد بھائی. چلیں جی، آ جائیے. اپنے اپنے بورڈز کو سیدھا کیجئے. بورڈ سیدھا ہوتے ہی آپ کی ٹیم کا ٹائم شروع ہو جائے گا. جناب کاؤنٹر لگا دیجئے 60 سیکنڈز کا. آپ کی ٹیم کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. چلیں جی، بورڈ سٹینڈ سمیت ہی سیدھا کر دیا. کیا بات ہے جناب. مدینے سے بلا رہا ہے مدینے سے بلا رہا ہے مدینے سے بلا آ رہا ہے مدینے سے بلا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. پہلا سیگمنٹ ہم نے کیا ہے. جوابات چیک کریں گے. درست جواب دینے والی ٹیم کو ملیں گے عمرہ کے علامتی ویزا. چلیں جی، چیک کرتے ہیں. ٹیم نواب شاہ، آپ کے لیے آیت تھی فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
آپ نے ریفرنس لگایا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 94. جی نواب شاہ کی ٹیم سے ہی جواب لیں گے. کیا آپ کے ٹیم ممبر نے کام اپنا درست کیا ہے؟ جی جناب جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کو ملیں گے عمرہ کے ویزا، علامتی ویزا. امیجن کیجئے کہ جب حقیقی ویزا آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے دل کی کیفیت کیا ہوگی. چلیں جناب بڑھتے ہیں رحیم یار خان کی ٹیم کی طرف. آپ کے لیے آیت تھی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. آپ نے پارہ نمبر ریفرنس لگایا 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 147. جواب درست ہے ان کا؟ جی الحمد. جی نواب شاہ والو کیا ان کا جواب بھی درست ہے؟ یعنی دونوں ٹیموں کو دینے ہوں گے ہمیں عمرہ ویزا. دونوں ٹیموں کے جواب درست ہیں جناب. پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. شاہ صاحب کے ہاتھوں سے انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو علامتی ویزا دیے جائیں گے اور بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی شاہ صاحب چلیں دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ علامتی ویزا ذرا اسکرین پر دکھائیں گے بھی ناظرین کو. جب ویزا کی نوید سنا دی جاتی ہے، جب ویزا ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پھر امید بڑھ جاتی ہے کہ اب انشاءاللہ عز و جل سفر مدینہ کا آغاز ہونے والا ہے اور پھر اللہ سے دعاؤں میں التجاؤں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر. مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر. قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. مدینے جانے کی خوشی ہوتی ہے اور دل کہہ رہا ہوتا ہے ہائے وہ معراج کہ پھر مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. پھر جب اپنے بدن کی طرف، اپنے جسم کی طرف، اپنی روح کی طرف نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ گار، مجھ سیاہ کار پر اللہ کا کرم. یہ اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے اتنا عظیم سفر کا موقع میسر فرمایا. اللہ اکبر. میرے پاس تو وہاں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. اللہ ہمیں زائر مدینہ کے صدقے اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے اندر دونوں ٹیموں سے ایک ایک سوال ہوگا اور یہ سوال ہوگا شیر کی صورت میں. صحیح جواب دینے والی ٹیم کو انشاءاللہ یہ اب عمرے کا علامتی ٹکٹ پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا یہ سفر آگے کنٹینیو ہوگا. دونوں ٹیموں کے پاس جواب دینے کے لیے ایک ایک موقع ہوگا. یہ سوال ہم آپ کو آؤٹ آف سلیبس شیر سے پوچھیں گے. درست جواب دینے پر انشاءاللہ آپ کی ٹیم کو ملیں گے عمرہ کے ٹکٹ. ٹیم نواب شاہ آپ کے لیے سوال ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. آپ لکھتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. آپ کو تو عمرہ کے ویزے مل گئے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے دل کی بات کہتے ہیں کہ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ذرا ٹھہرو. گٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو. گٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو. جواب درست دے دیا ہے جناب. ہم بھی چلتے ذرا قافلے والو ٹھہرو. ہم بھی چلتے ذرا قافلے
کس جانے دو گٹھریاں تو شاید میری کی کس جانے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نواب شاہ والوں کو مبارک ہو، ویزا بھی آ گیا، اب آپ کے لیے ٹکٹ بھی تیار ہیں، آپ کو ٹکٹ بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور بڑھتے ہیں رحیم یار خان کی ٹیم کی طرف۔ چلیں جی، آج یہ علامتی ٹکٹ ہیں، اللہ آپ کو حقیقی ٹکٹ بھی نصیب فرمائے۔ جی ٹیم رحیم یار خان، آپ کے لیے سوال ہے، حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، اس شعر کو کمپلیٹ کیجئے۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو۔ عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، مولا نصیب ہو۔ سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، مولا نصیب ہو، مولا نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں ٹیموں کے لیے ہم نے ٹکٹیں تیار کی ہیں، کیونکہ دونوں ٹیمیں یہ مقابلہ سیگمنٹ جیت چکی ہیں۔ آپ کے لیے بھی رحیم یار خان والو علامتی ٹکٹ، اللہ آپ کو حقیقی سفر نصیب فرمائے۔ چلیں جناب، بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، نام ہے جس کا طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ سبحان اللہ، اس راؤنڈ کے اندر انشاءاللہ عز و جل 24 اسٹیپ ہوں گے، اور اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ 24 اسٹیپ ہمیں عمرے کا طریقہ بھی سکھاتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ مکرمہ حرم کعبہ کے اندر مختلف مقدس جو مقامات ہیں ان کی بھی ہم زیارت کرتے رہیں گے، ان کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ دونوں ٹیموں میں سے جو ٹیم سب سے پہلے آخری اسٹیپ یعنی حلق یا قصر کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، وہ ٹیم ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی۔ وہ 24 اسٹیپس کیا ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں اینیمیشن پر۔ احرام ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، میقات ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر حدود حرم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، کعبے پر پہلی نظر، حاضر ہے حاضر ہے ہم، رہنمائی لیں گے مطاف، آن سے، رہنمائی لیں گے ہم حجر اسود، آن سے، پائیں گے فیضان نبی استلام، سے، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، مل کے کرتے ہیں طواف کے چکر، سفر، دیکھتے طواف کے بعد کے نفل اور دعا، قدر، مقام ابراہیم، حاضر ہے ہم، ملتزم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے، باب کعبہ، ہے تصور ہی تصور میں، مصلی جبرائیل، ہے تصور ہی تصور رکن عراقی، سفر، جس میں دیکھیں گے حتیم، کا پاک در، جس میں میزاب رحمت، خدا کا پاک در، رکن شامی، چلو روشن سفر، مستجار، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، رکن یمانی،
حاضر ہے حاضر ہے مستجاب حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم صفا پہاڑ کیجیے ہم سے سوال ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال دیکھیے پھر کون کرتا ہے ویلین اخضرین دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر مروہ پہاڑ ہے مالک و مولا قدر تقصیر یا حلق ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے جی جناب، یہ 24 اسٹیپ ہماری دونوں ٹیموں نے عبور کرنے ہیں. جو سب سے پہلے آخری اسٹیپ یعنی حلق یا کسر کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس اسٹیپ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہی ہماری آج کی ونر ٹیم قرار پائے گی. اور یہ ونر ٹیم انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرے گی. یہ وہ 24 ٹیمز ہمارے درمیان انشاءاللہ سیزن 2 میں شامل رہیں گی، جو یہ ہمارے اس پروگرام میں مقابلہ کرتی رہیں گی. اور جو مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی وہ آخری ونر ٹیم انشاءاللہ تینوں اسلامی بھائیوں کو عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے. آئیے دونوں ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے مجلس حج و عمرہ. اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کیا خدمات پیش کی جاتی ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ حاجی عبدالاحد اتاری بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے عبدالاحد بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں عبدالاحد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی مجلس دعوت اسلامی کے تحت کیا کیا خدمات حاجیوں کے لیے پرووائڈ کرتی ہے، زائرین کے لیے پرووائڈ کرتی ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے. جی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا شعبہ ڈپارٹمنٹ حج و عمرہ یہ عازمین حج اور عمرہ کے الحمدللہ تربیت کا سلسلہ کیے ہوئے ہیں. انہیں مناسک عمرہ مناسک حج سکھائے جاتے ہیں، احرام باندھنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو شرعی مسائل ہیں ان میں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اور مختلف مبلغین ہیں، اراکین شورا ہیں، یہ جا جا کر عازمین حج کی جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ ٹریننگ کا ایک شعبہ ہے. اور پھر الحمدللہ عز و جل حج جو ہے وہ ہر سال تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس افراد جو ہے وہ حج کرتے ہیں. تو اتنی بڑی ایک مسلمانوں کی تعداد ہے، ایک فریضہ ادا کرنے جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک شعبہ قائم کیا گیا جسے شعبہ حج و عمرہ کہتے ہیں، اور یہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اچھا، آپ اگر مثال کے طور پر جو زائرین حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی گروپ جا رہا ہے تو آپ کی مجلس کی خدمات لینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیجر ہے؟ الحمدللہ عز و جل ہمارا ایک انٹرنیشنل نمبر بھی موجود ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو وہاں شعبہ حج و عمرہ ڈپارٹمنٹ حج و عمرہ اس کو کلک کریں گے تو وہاں ہمارے جو ہے آفیشیل نمبر بھی موجود ہیں. ان آفیشیل نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنی تربیت حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور آپشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری آئی ٹی مجلس نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور الحمدللہ ایک اپلیکیشن لانچ کر دی ہے، حج و عمرہ کے نام سے اپلیکیشن ہے. اور اس اپلیکیشن میں ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ کسی نے اگر عمرے پہ جانا ہے تو وہ عمرے کے سارے مناسک کچھ اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی موجود ہیں. ویری گڈ. اس کے ذریعے سے طواف کا طریقہ، صحیح کا طریقہ، ماشاءاللہ یہ سب بھی احرام باندھنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں اس اینیمیٹڈ جو ہے نا اس میں موجود ہے اور اس اپلیکیشن میں موجود ہیں. اور جو حج پہ جا رہے ہیں وہ مناسک حج بھی سیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اپلیکیشن دیکھیں، دکھانا چاہیں تو کلوز کر کے دکھا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہمارے عبدالاحد بھائی سے ہم ان کی مجلس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے. وہاں پر آنے والے اسٹیپس میں، وہاں پر تیاری میں کیا چیز ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، انشاءاللہ یہ ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے. تو آئیے بلا تاخیر مقابلے کو آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کے پہلے سوال کی طرف. دو ٹیمیں ہمارے درمیان موجود ہیں، نواب شاہ اور ٹیم رحیم یار خان. ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم رہتی ہے یہ تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ڈائس پر کاؤنٹر لگا ہے. 3 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے. آپ اس کاؤنٹر کو پلے کریں گے اور خود ہی اسٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے نمبر نکالیں گے. جس نمبر کا آپ نمبر نکالیں گے، جو نمبر آپ کی اسکرین پر ہائی لائٹ ہوگا، اسی اسٹیپ کا ہم آپ سے سوال کریں گے. درست جواب آپ کو اس اسٹیپ تک لے جائے گا. ٹھیک ہے جناب، تو شروع کرتے ہیں. نواب شاہ کی ٹیم آپ سے کاؤنٹر پلے کیجئے.
جی اسٹاپ کیجئے. اسٹیپ 2 چلیں جناب. اسٹیپ 2 جو ہے میقات. درست جواب آپ کو اسٹیپ 2 میقات تک لے جائے گا. سوال ہے آپ سے، بتائیے میقات کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والوں کے لیے بغیر احرام کے وہاں سے آگے گزرنا جائز نہیں، اگرچہ تجارت وغیرہ اور کسی غرض سے جاتا ہو. جی ناظرین، یہ 5 میقات ہیں کہ جہاں سے آپ دنیا سے کہیں سے بھی ٹریول کر رہے ہوں، جب اس میقات سے آپ نے اندر داخل ہونا ہے تو اب آپ بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. چاہے آپ تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں یا کسی اور غرض سے جا رہے ہیں، حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ احرام بھی باندھیں گے، نیت بھی کریں گے. یاد رہے میقات آنے سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری ہے. وہ نیت کیا ہے، وہ اگر آپ کا پہلا اسٹیپ ہوتا تو اس میں آپ کا یہ ہائی لائٹ ہو جاتا. چلیں جناب، جواب آپ کا بالکل درست دیا ہے جناب. جی دکھائیں گے یہ ٹیم کیسے آگے بڑھے گی. کون کون سے اسٹیپ آپ نے کراس کر لیے. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. نور حرم میں حاضر ہوں بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوں بن کے مجرم، لبیک نعرہ لگاتا رہوں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں، صدا شیر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحمنا، یا ربنا ارحمنا، یا ربنا ارحمنا، یا ربنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب، ٹیم نواب شاہ یہ ہمارے دوسرے اسٹیپ پر پہنچ چکی ہے. بڑھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کی طرف، دیکھتے ہیں کہ رحیم یار خان کی ٹیم کتنے اسٹیپ کراس کر سکتی ہے. جی کاؤنٹر پلے کیجئے. ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح ذکر ہوں گے پھر جواب. جی اسٹیپ 1 ہمارا ہے احرام. جی احرام سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا، بتائیے احرام کے معنی کیا ہے. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام کے لفظی معنی حرام کرنا کے ہیں، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں حرام ہو جاتی ہیں. احرام باندھنے والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ کہتے ہیں. جی جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ کون سر سے کفن چلا کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن پہ چلا
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اللہ کا اتنا احسان ہوا کہ مالک کریم نے مجھ جیسے گناہگار کو یہ سفر نصیب کیا۔ کاش آج تو ہم یہ اینیمیشن کے ذریعے تصور ہی تصور میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم آج کی اس بابرکت اور مبارک رات کا صدقہ ہمیں حقیقی سفر حج بھی نصیب فرما۔ جی، احرام کا طریقہ، کس طریقے سے احرام باندھا جاتا ہے، اگر پریکٹیکلی طور پر ہمارے عبدالاحد بھائی ہمیں گائیڈ کریں۔ احرام باندھنے میں کئی سارے عازمین کو مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ شہری علاقوں میں رہنے والوں کا باقاعدہ کوئی ایسا کپڑا باندھنے کا طریقہ کار نہیں رہتا، تو اب وہ شلواریں اور پیجامے پہننے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، عبدالاحد بھائی انشاءاللہ ہمیں پریکٹیکل کے طور پر بتائیں گے۔ جی، عبدالاحد بھائی کو مائک بھی دیجئے شاہ صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین، پریکٹیکلی طور پر احرام کس طریقے سے باندھا جائے عبدالاحد بھائی سے سیکھتے ہیں۔ جی، احرام جو ہے سب سے پہلے تو جو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ احرام کی 2 چادریں ہوں گی، اس کے نیچے کوئی بھی انڈر گارمنٹس وغیرہ نہیں ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ خواتین کا جو اپنا لباس ہوگا، جو عبایا وغیرہ پہنتی ہیں، وہ مکمل ہوگا، اسکارف بھی مکمل ہوگا۔ خواتین کا چہرہ کھلا رہے گا، باقی تمام اعضاء کو وہ ڈھک کر رکھیں گی، گلوز بھی پہنیں گی، موزے بھی پہنیں گی، اور ساتھ ساتھ وہ جوتے بھی پہن سکتی ہیں۔ صحیح۔ جبکہ مرد جو ہے اس کا احرام یہ ہے کہ وہ 2 چادریں پہنے گا اور ایسی جوتی پہنے گا جو وسط قدم کے ابھار کو ظاہر کرے، یعنی 2 پٹی کی ہوائی چپل۔ درمیانی جو آپ کا پیر ہے اس کا حصہ کھلا رہنا چاہیے۔ جی، جیسے 2 پٹی کی ہوائی چپل پہنتے ہیں نا، اس میں درمیان کا حصہ کھلا رہتا ہے، تو ایسے پہن لیں گے۔ تو یہ مرد کے لیے خاص طور پر ہے کہ مرد سر پر کوئی ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتا، امامہ نہیں رکھ سکتا، چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگا سکتا جب وہ عمرے کی نیت کر لے گا۔ صحیح۔ ابھی ہم احرام باندھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ احرام کی چادر آپ کے سائز کی ہو۔ جیسے یہ چادر ہے، اس کا سائز قدم سے سینے تک ہونا چاہیے۔ ذرا دکھائیں گے کیمرہ مین، تھوڑا دور کر کے دکھائیں گے تو قدم نظر آئے گا ان کو۔ ٹھیک ہے، چوڑائی جا بتا رہے ہیں؟ نہیں، میں لمبائی ہے۔ قدم نیچے دیکھیں، قدم نظر آ رہے ہیں، قدم سے سینے تک ہو۔ اب میں تھوڑا سا لمبا ہوں، یہ احرام جو ہے یوسف بھائی کا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا میرے حساب سے چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا سائز یہ ہونا چاہیے۔ جب آپ باندھنے لگے تو اچھا، آپ کا پیٹ اوپر ہو جائے گا نا، پیٹ جو ہے اس کو اندر کریں گے، پیٹ پر احرام کے اوپر کی چادر رکھیں گے، پھر آپ نے پیٹ اندر کر کے ہاتھ سے سپورٹ کیا، اس کو اس جانب سے لے آئے۔ صحیح۔ اور اس کے درمیان سے اس کو پکڑ کر اس طرح سے فولڈ کر لیا۔ ارے واہ! 1 2 3 جتنا آپ یوں سمجھیں کہ لمبا احرام ہوگا نا، فولڈ اچھا ہوگا اور ٹائٹنس بھی زیادہ آ جائے گی۔ واہ واہ واہ! اور نیچے آپ کے دیکھیں ٹخنوں سے اوپر ہو گیا، تو یہ ٹخنوں سے اوپر احرام ہونا چاہیے۔ یہ احرام کی تہبند کہلاتی ہے مرد کے لیے۔ اس کے اوپر ایک بیلٹ باندھی جاتی ہے۔ وہ بیلٹ جو ہے وہ احرام کو کسنے کے لیے نہیں ہوتی، اس بیلٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس میں سامان رکھیں، کارڈ وغیرہ رکھیں، اپنا
پاسپورٹ رقم وغیرہ موبائل ہے، بہت ساری چیزیں. جی بالکل. موبائل تو آپ نے ایسا کہا کہ آج کل اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. جی تو وہ تو رکھنا ہی پڑے گا. چلیں اب یہ بیلٹ جو ہے اپنے سائز پہ پہلے کر لیں, پھر اس کو جیسے میں دیکھ رہا ہوں پیٹ اندر کر کے لگا رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیں پیٹ اندر کر کے لگے گا تو ہی یہ ٹائٹنس آ جائے گی, ورنہ بیلٹ جو ہے وہ آپ کا سلپ ہوتا رہے. لیکن بیلٹ جو ہے وہ احرام کو ٹائٹ کرنے کے لیے نہیں باندھا بالکل جائے گا. نہیں ایسے. ٹھیک, یہ ٹائٹنس اس لیے میں نے کہا کہ بعض اوقات بیلٹ لوز ہوتا ہے نا جی, یہ سلپ ہو کے نکل جاتا ہے عوام کے اندر, رش کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا, اور پھر وہ جو ہے نا رقم وغیرہ سب مس ہو جاتی ہیں, کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہ لیں. اس لیے نہ لیں کہ بہت زیادہ جب ٹائٹ ہوگا تو یہ پلاسٹک کا کلپ ہوتا ہے, بسا اوقات یہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک تو آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے, اور جب آپ نے لینا ہے تو اس کو ایک دو بار گھر پہ پہن کر چیک بھی کر لینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پر احرام باندھنے کے بعد اس کو نکالیں اور جب اس کا بیلٹ آپ اپنے کمر کے گرد گھمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیلٹ ہی چھوٹا ہے. تو یہ کئی سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اگر آپ حج اور عمرہ کا سفر کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک آپ نے بیلٹ اچھی کوالٹی کا لینا ہے, اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو پہن کر چیک بھی کر لینا ہے. جی, اور اس شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح کا تولیے کا احرام باندھیں گے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جذب ہو جائے گا. صحیح, اچھا, پسینہ وغیرہ جذب ہو جائے گا, پسینہ جذب ہو جائے گا. صحیح. امیر سنت کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ جو آپ نے 2019 میں حج کیا اس میں آپ نے اسی طرح کا احرام باندھا. جب ان سے معلومات کی گئی بتایا اسلام بھائی نے کہ بہت کمفرٹ فیل کیا. صحیح, یعنی اٹھنے بیٹھنے میں. اچھا, یہ لٹھے کا احرام ہے, جی, یہ چادر بھی باندھی جا سکتی ہے. صحیح, لیکن اس میں ہوتا کیا ہے اپنا یوسف بھائی کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے, پسینہ آتا ہے تو پھر یہ پتلی چادر ہوتی ہے, ستر کے معاملات, اور پھر اس میں کاٹن چونکہ ہوتا ہے نا بعض اوقات اس کے وہ ریشز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں, کلف وغیرہ سے. جی, تو اس سے پسینہ خشک ہوتا رہے گا تو ریشز نہیں ہوں گے. صحیح, تو یوں سمجھیں یہ تہبند ہو گئی. اوپر کی چادر باندھنے کے بھی کئی طریقے ہیں, وہ میں عرض کرتا ہوں. جی, امیر سنت نے جو خاص طور پر ہمیں سکھایا تھا اس میں ہم نے جو ویڈیو میں بھی دیکھا ویسے فزیکلی بھی دیکھا, تو چادر جب باندھنے لگیں تو جو الٹے ہاتھ والا سرا ہے اس کو چھوٹا رکھ کر تہبند کے اندر کھرس دیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو سیدھے ہاتھ والا سرا ہے اس کو اپنے الٹے کاندھے پہ ڈال لیں اور اس طریقے سے لوٹ لیں, یعنی دوسرے کاندھے پہ لے لیں. تو یہ اب چادر آپ کی بار بار گرے گی نہیں. صحیح, اور نماز کے لیے جب تکبیر پڑھیں گے تو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں بہت سے لوگ, سینہ ظاہر ہوتا ہے, کھلے گا. اس کے لیے یہ جو ہے آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں. ایک تو طریقہ یہ ہے, اور ایک طریقہ اور بھی جو ویڈیوز میں بھی اور ماشاءاللہ یوسف بھائی نے بھی بتایا وہ بھی بنا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ چادر کو لیا, سینٹر کر لیا, ایک سرے کو آپ نے اس جانب کھرس لیا اندر کی طرف. ٹھیک ہے, یہ بیٹھ دیں مجھے دکھائیں. چلے میں تھوڑی میری یوسف بھائی جو ہے نا یہ اوپر کی چادر آپ کو ایک نیا طریقہ ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں, وہ دیکھیے. میں پریکٹس کر کے بتاتا ہوں. چلیں جی, میں بھی ذرا سیکھوں کہ احرام باندھنا ہمیں آتا بھی ہے یا نہیں. چلیں جناب. جی جی, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ ہمیں احرام پہن کر لبیک کہتے ہوئے حرمین طیبین کی طرف جانا نصیب فرمائے. چلیں جناب, یہ جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے, ایک منٹ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی جی, یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ طریقہ کافی کمفرٹیبل بھی ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ستر وغیرہ بھی نہیں کھلے گی. جی بالکل, اور یہ کمفرٹیبل, آپ کا اگر بڑے اسٹیپ لینے کی عادت ہے تو بھی انشاءاللہ آپ کی ستر وغیرہ نہیں کھلے گی. اس بار جو عبدالحاد بھائی میں نے دیکھا, جی جی, یہ انداز جس سے مجھے کافی کمفرٹیبل فیل ہوا. یہ دونوں سرے جو ہیں, ایک سرے کو ہم نے رائٹ طرف کھرس لیا اور دوسرے کو ہم نے لیفٹ کی طرف تھوڑا سا ٹائٹ کر کے کریں گے تاکہ یہ ہمارا سینہ بھی پورا پیک ہو جائے گا. دبا دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اب آپ نماز پڑھیں, رکوع میں جائیں, یہ گرنے کا خطرہ بھی ختم ہو گیا, اور یہ کافی کمفرٹیبل بھی ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی ایزی ہیں,
اور آپ تکبیر وغیرہ بھی کہتے ہوئے آپ کا سینہ وغیرہ نہیں کھلے گا. تو ایک یہ بھی انداز ہے اور ایک ماشاءاللہ عبدالاحد بھائی نے بھی بیان کیا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اچھا یوسف بھائی وہ استبا کر کے بھی دکھا دیں. چلیں آپ نے پہنا ہے تو آپ ہی کر کے دکھا دیں. جی استبا انشاءاللہ یہ ہم اگلا ہمارا انشاءاللہ اسٹیپ آئے گا, لیکن اس کا انداز کیا ہوگا وہ پھر آگے چل کر ہی بتائیں انشاءاللہ. جی بالکل ایسے کر لیں. چلیں جی آپ آگے چل پہنے رہیں تو اچھا ہو جائے گا, خوبصورت. چلیں جی آگے چل کر بتائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ مبارک ہو, ہماری ٹیم پہنچ گئی ہے جناب. ٹیم رحیم یار خان پہلے اسٹیپ پر پہنچ چکی ہے, ٹیم نواب شاہ دوسرے اسٹیپ تک پہنچ چکی ہے. باری ہے ایک مرتبہ پھر ٹیم نواب شاہ کی. ٹیم نواب شاہ اسٹیپ پلے کریں گے. ٹیم نواب شاہ نے اپنے اسٹیپ پلے کر لیے, 2 نمبر آئے ہیں, یعنی 2 اسٹیپ یہ آگے بڑھیں گے. پہلے آپ 2 اسٹیپ پر موجود تھے, 2 مزید اسٹیپ پر آگے بڑھیں گے اور پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے کعبے پر پڑی پہلی نظر. اللہ اکبر. کعبے پر پہلی نظر پڑنے پر کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے سوال کریں گے ٹیم نواب شاہ والوں آپ سے. بتائیے کعبے شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگے کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے. جی جناب, کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے تو 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور درود پاک پڑھ کر دعا مانگے. انشاءاللہ عز و جل دعا مقبول ہوگی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. لیکن حقیقی بات بتاؤں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے نا تو پھر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا سوچ کر آیا تھا, کیا دعائیں مانگ کر آیا تھا, کیا دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرنے کے لیے سوچ کر آیا تھا. لیکن جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو میرے گندے قدم اور ان کا حرم. جب پہلی نظر اس کعبے پہ جائے جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائیں گے, اس کعبے پہ جائیں گے, دل جھوم سجائے گا, دل جھوم سجائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دل بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. نہیں ہوں میں, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ
مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں مجھے انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اپنا در پھر دکھائے گا، اپنا گھر پھر دکھائے گا، نبی پاک کا دربار انشاءاللہ پھر دیکھنے کی سعادت پائیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ اپنے اسٹیپ کو بھی ہم ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں عمرے کے اسٹیپس بھی یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ تھا ہمارا احرام، یاد رہے احرام آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور احرام آپ اگر آپ کا کوئی ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن ہے تو آپ وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ میقات آنے سے پہلے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے اور احرام کی نیت بھی کرنی ہے۔ احرام کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد احرام کی نیت کی جاتی ہے، اور نیت کے بعد نیت کرتے ہی 1 بار تلبیہ پڑھنا ضروری ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ آئیے مل کر تلبیہ بھی دہرا لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یاد رہے احرام کی نیت کرنے کے بعد، لبیک پڑھنے کے بعد، اب احرام باندھنے والے پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری پابندیاں ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے احتیاط رکھنی ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز مستحب ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو رفیق المعتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت تحفہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے۔ آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے رفیق الحرمین، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، مختلف لینگویجز میں بھی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، آپ اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس سے مستفید ہوئیے۔ پھر ہمارا اگلا اسٹیپ ہوتا ہے
مسجد حرام کے اندر داخل ہونا. یاد رہے دنیا میں کہیں بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہو تو پھر مسجد میں داخل ہونے کی نیت کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ حرمین طیبین جانے والے تو اندر جا کر زمزم پیتے ہیں, اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. یوں کہا جائے کہ زندگی بھر جس پانی کا انتظار کرتے رہتے ہیں, جب زندگی میں موقع ملتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے, لیکن زمزم پھر حرمین طیبین جا کر وہاں تو انسان اپنی دل کی پیاس بجھاتا ہے, اپنے جسم کی پیاس بجھاتا ہے. اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا, مضمون اس کا عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین میں فرق ہی یہی ہے, منافق میں فرق ہی یہی ہے کہ منافق پیٹ بھر کر پانی نہیں پیتا اور مسلمان پیٹ بھر کر پانی پیتا ہے. تو زمزم پینے کا حرمین طیبین میں موقع ملے تو خوب پیٹ بھر کر رچ کر بس کر پانی پیجئے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. چلیں جناب, اب ہماری ٹیم نواب شاہ پہنچ چکی ہے چوتھے اسٹیپ پر, اور یہ مطاف کے اندر داخل ہو چکی ہے, کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچ چکی ہے. باری ہے رحیم یار خان والوں کی, کیونکہ یہ ابھی پہلے اسٹیپ پر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب ان کا کاؤنٹر انہیں کہاں تک لے جاتا ہے. جی ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال. جی ایک مزید اسٹیپ آگے بڑھیں گے. کوئی ایک کی تصویر ساتھ تو نہیں لائے نا, ایک ہی باری آپ کی آگے بڑھتی ہے. چلیں جناب, آپ سے ہم میقات کے حوالے سے سوال کریں گے. اسٹیپ نمبر 2 ہے میقات. بتائیے ذوالحلیفہ کن کی میقات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ کی میقات ہے. اس زمانے میں اس کا نام ابیار علی ہے. ہندوستانی یا اور ملک سے حج کے لیے جانے کے لیے مکہ مکرمہ سے پہلے اگر مدینہ طیبہ جائیں تو وہ ذوالحلیفہ سے احرام کو باندھیں گے. جب آپ مدینہ طیبہ ہو اور مدینہ طیبہ سے اب اگر آپ نے مکہ مکرمہ آنا ہے تو ذوالحلیفہ کی میقات یہ آپ کی میقات ہوگی. تو اب ذوالحلیفہ کے اندر احرام بھی باندھ لینا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. تیرے حرم کی کیا بات مزید آگے بڑھیں گے, حجر اسود پر پہنچیں گے. آپ اینیمیشن کے ذریعے ٹیم کا سفر بھی دیکھتے رہیں گے اور ٹیم کے سوال کا جواب سن کر اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے. بتائیے حجر اسود کس چیز کا مقام ہے؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود پر اپنے لبھائے مبارک رکھ کر روتے رہے. پھر التفات فرمایا تو کیا ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا اے عمر یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے. جی جناب, جواب درست دیا ہے. بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا, جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اسود تیرا سبحان اللہ. مگر آج کے دور میں حجر اسود تک پہنچنا یہ ایک بڑی جد و جہد والا کام بن گیا ہے. لہٰذا اب علماء یہی مشورہ دیتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ وہاں پر ایک عاشقان رسول کا اژدہام ہوتا ہے اور اس کا بوسہ لینا. عبدالحد بھائی کیا کہیں گے؟ ایک بہت بڑی سعادت ہے حجر اسود کا بوسہ لینا, واقعی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن جو فی الحال
सरकमटेंसेस हैं और जो वहाँ के हालात हैं जी, उसमें जो आइडियल वक्त है अगर कोई बोसा लेना चाहता है तो जैसे इस वक्त रश कम है और दोपहर सुबह जैसे फजर के बाद तकरीबन 7:30-8 बजे वो मुस्तजाब की दीवार से कंटिन्यू आराम आराम से चलता चलता जब पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हजर असवद का बोसा मिल जाएगा। इसी मैं लेता रहूं भूसवे संगे असवद, मैं लेता रहूं भूसवे संगे असवद, यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं, यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। बोलो या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना, बोलो या रब्बना इरहमना, या रब्बना अल्लाह हमें नसीब फरमाए हजर अस्वद का बोसा। लेकिन अगर आपने हज और उम्रे का एहराम बांधा हुआ है तो हरगिज़ आपने हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, हजर अस्वद का अगर आपको बोसा चाहिए तो हमारे अब्दुल अहद भाई ने जो वक्त बताया है उस पर आप कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आप नफली तवाफ़ के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ और इसकी कोशिश कर सकते हैं। बल्कि तवाफ़ के दौरान तो आप काबा मुशर्रफा की तरफ इस्तलाम करेंगे जी। तवाफ़ में तो आप कोशिश यही करेंगे कि आप इस्तलाम ही करेंगे और हजर अस्वद का आपने बोसा लेना है तो पहले इत्मीनान के साथ अपने तवाफ़ को कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप हजर अस्वद तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह नसीब फरमाए। वैसे देखा यह गया है कि इस वक्त बहुत करीब पहुंचकर भी अब्दुल अहद भाई वहां पर एक तो ताकतवर बंदे का काम है और वहां पर ताकत के जरिए जो है ना वो पहुंचा जाता है। तो उलमा यही कहते हैं कि ताकत दिखाने का वो मकाम नहीं है, वो तो आजिज़ी का मकाम है, इंकिसारी का मकाम है। तो लिहाजा कोशिश यही करें कि क्या ये नेमत कम है, उलमा ने लिखा इस पर कि क्या ये नेमत कम है कि अल्लाह हमें उस बाबरकत और जन्नती मुबारक पत्थर का दीदार नसीब फरमा रहा है कि जो जन्नत से आया है और जिसको खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबरकत और मुबारक होठों ने किस किया है, बोसा किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। चले जनाब, हमारी नवाब शाह की टीम पहुंच चुकी है, हजर अस्वद तक बारी है टीम रहीम यार खान की। अब तक टीम पहुंची है मीकात तक। रहीम यार खान वालों कोई बड़े नंबर निकालो और हिम्मत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें जी। माशाअल्लाह 3 स्टेप आगे बढ़ गए हैं। मताफ में आगे पहुंचेंगे जनाब, मताफ तक पहुंचेंगे। मताफ के हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा। पहले तो ये बताइए मताफ कहते किसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह तवाफ किया जाता है उस जगह को मताफ कहते हैं। जी जनाब, जिस जगह पर तवाफ किया जाता है उसी जगह को मताफ कहा जाता है। अल्लाह हमें मताफ में पहुंचना नसीब फरमाए और तवाफ भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब, अगर आप उम्रे का इरादा करते हैं और उम्रे के लिए आप पहुंचे हैं तो अब मताफ में जाकर आपके एहराम में इज़्तिबा इसका इजाफा हो जाएगा और एहराम को आपने राइट, आपका जो शोल्डर है इसको ओपन कर लेना है और इस तरीके से आपने अपने सीधे हाथ को खोल लेना है। ठीक है, इसको इस्तिवा कहा जाता है क्योंकि अब आपने तवाफ करना है। तो तवाफ से पहले क्या क्या करना है इंशाल्लाह ये स्टेप में आगे आएगा। बढ़ते हैं अपनी टीम नवाब शाह की तरफ। टीम नवाब शाह, आपकी बारी है। काउंटर चलाइए, किस्मत आजमाइए। देखते हैं इस बार आपको आपका काउंटर कहां तक लेके जाता है।
جس میں دیکھیں گے خدا کا جی جناب 2 اسٹیپ مزید آگے بڑھ جائیں گے، آپ پہنچیں گے طواف کے چکر پر، یعنی اب ہماری ٹیم حجر اسود تک پہنچ چکی تھی۔ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو اب آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کر آپ نے استلام کرنا ہے، اور آپ نے وہ دعا بھی پڑھنی ہے جو امیر اہل سنت نے لکھی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کے یہ دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف سمت کریں گے اور آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں کو کس کریں گے، بوسہ دیں گے، حجر اسود کا یوں اس طریقے سے بوسہ لیں گے۔ ویسے تو علماء نے اس کے مختلف انداز بھی لکھے کہ سب سے پہلے تو اگر حجر اسود کا بوسہ مل جائے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ممکن نہیں، تو علماء نے لکھا کہ چھڑی کے ذریعے اس کو ٹچ کر کے آپ اس کا بوسہ لے لیجئے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اب آپ نے استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چلیں جناب، استلام کے بعد اب طواف شروع ہوگا، تو طواف کے حوالے سے پہلے آپ کے لیے ہم سوال کریں گے۔ بتائیے طواف کے پہلے چکر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات دائمت فی الدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجات من النار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں ناظرین۔ اس کا اردو ترجمہ سنیے۔ اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہی ہیں، اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند ہے اور عظمت والا ہے، اور رحمت کاملہ اور سلام نازل ہو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اے اللہ عز و جل، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں طواف شروع کر چکا ہوں۔ اے اللہ، میں گناہوں سے معافی اور بلاہوں سے عافیت کا اور دائمی حفاظت کا، دین اور دنیا اور آخرت میں، اور حصول جنت میں کامیابی اور جہنم سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اگر یہ دعا ممکن ہو تو ضرور پڑھیں، اور اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو پھر اگر آپ درود پاک کا ورد کریں تو علماء نے لکھا کہ درود پاک کا ورد یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ طواف میں ویسے کیا کرنا چاہیے عبدالاحد بھائی، آپ لوگ کیا تربیت فرماتے ہیں؟ جی اپنا یوسف بھائی، پہلے تو ایک چیز یہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، جس طرح اسٹیپ سے ہم چل رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں ایک اسٹیپ چونکہ اب آگے نکل گئے ہیں نا، ہماری ٹیم آگے نکل گئی ہے، تو آپ اس میں عمرے کی نیت والا اسٹیپ وہ عوام کو بتائیں، تاکہ یہاں چونکہ عوام بھی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ آپ نے سب سے پہلے تو جس طرح سفر اختیار کیا، احرام باندھنا سکھا دیا، اس کے بعد جب میقات سے پہلے آپ نے عمرے کی نیت کر لی۔ نیت جو ہے اس کے الفاظ آپ پڑھ کے سنا دیں یا میں پڑھ کے سنا دوں، جیسے آپ کہیں انشاءاللہ۔ تو عمرے کے جو الفاظ ہیں، نیت کے جو الفاظ ہیں، وہ ایک زائر نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لبیک ماشاءاللہ پڑھائی، تو اس طرح پھر لبیک پڑھیں گے، اور لبیک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص لبیک کہتا ہے زمین کے آخری سرے تک، کوئی بھی پتھر ڈھیلا درخت ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک سنت ہے، وہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ پاک سے اس کی خوشنودی کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ طلب کرتے۔ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کی شفاعت کے صدقے امت جنت میں جائے گی، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو
उम्मत की तालीम हमारी तरबियत के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आप ये नियत करके अपना लब्बैक पढ़ के दुआ करेंगे, ये स्टेप पूरा हो गया, फिर जैसे माशाअल्लाह पहुंचे और हमारा एक शेड्यूल चला, और उसके बाद अब आपने तवाफ शुरू कहाँ से करना है, सबसे अहम बात है। उससे पहले तवाफ की नियत है। जी जी जी। तो जो आपने हजर अस्वद से तवाफ शुरू करना है ना, तो उससे पहले जो दीवार आती है वो है मुस्तजाब की। मुस्तजाब जी। उस तरफ खड़े होकर जैसे आपने इस्तिबा करना सिखाया जी, वहां इस्तिबा करेंगे और अब तवाफ की नियत करेंगे। सही कि आप तवाफ की जो नियत करेंगे, ए अल्लाह मैं तेरे मुबारक घर के तवाफ का इरादा करता हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान फरमा दे, मेरी तरफ से कबूल फरमा और इस पर मेरी मदद फरमा जी। तो यूं आपने वहां पर उस मकाम पर नियत कर ली तवाफ की। अब उसके बाद थोड़ा सा सरक कर आप हजरे अस्वद जो अभी दिखाया, जहां माशाल्लाह नवाब शाह की टीम पहुंची थी जी, तो उस हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर जैसे आपने बताया इस्तिलाम करना है जी। मर्द जो हैं वो कानों पर जिस तरह नमाज के लिए हाथ उठाते हैं जी, इस तरह उठाएंगे, अपनी हथेली को रखेंगे और हजरे अस्वद की तरफ इशारा करके जो दुआ आपने बताई वो पढ़ के इस्तिलाम करेंगे। और खवातीन चूंकि वो नमाज में सीने तक हाथ उठाती हैं, वो सीने तक ही उठाएंगी। एक एहतियात खवातीन के लिए और है कि जब वो हाथ उठाएंगी तो उनकी कलाइयां जाहिर नहीं होनी चाहिए। सही, ठीक है। तो वो अपनी कलाइयों का ख्याल रखें, नीचे बुरके की आस्तीन करके फिर अपने इस्तिलाम को करें। और उम्रे की नियत में जो है ना, नवाइतुल उम्रा का लफ्ज जरूर कहेंगे। ठीक है, वो नियत अगर आप पूरी पढ़कर सुना दें जी। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी व अइन्नी अलैहा व बारिक ली फीहा नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत इसका तर्जमा है। ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, मेरे लिए इसे आसान और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा और इसे अदा करने में मेरी मदद फरमा और मेरे लिए बाबरकत फरमा। मैंने उम्रे की नियत की और अल्लाह के लिए उसका एहराम बांधा। याद रहे कि नियत जो है ना, ये दिल के इरादे का नाम है। ठीक है, जब भी आप नियत करेंगे तो दिल का इरादा आपका मजबूत होना चाहिए और सबसे पहली नियत हमारी ये होनी चाहिए कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये उम्रा अदा कर रहे हैं। याद रखिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा कि जब मेरी उम्मत के अगनिया यानी अमीर लोग ये शो ऑफ करने के लिए, सैर व तफरी के लिए उम्रा अदा करेंगे, हज अदा करेंगे और गुरबा जो है वो मांगने के लिए वहाँ पर जाएंगे। इसी तरीके से जो कारी हजरात होंगे वो सुनाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। तो हमारी नीयत अच्छी होगी तो ही हमें इसका सवाब मिलेगा। नीयत दिल का इरादा होता है, तो दिल में हमारी नीयत होनी चाहिए। ज़बान से अगर इसके अल्फाज अदा कर दिए जाएं तो ये और ज़्यादा अच्छा अंदाज हो जाता है। जैसे ही आपने उम्रे की नीयत की तो आपने लब्बैक भी पढ़नी है। एक बार पढ़ना ज़रूरी है, 3 बार पढ़ना मुस्तहब है। एक मरतबा फिर मिलकर पढ़ लेते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको उम्रे के सारे वो स्टेप बताए जाएं कि जो उम्रा करने वालों के लिए ज़रूरी हैं, मगर साथ ही साथ हमें प्रोग्राम भी आगे लेकर चलना है। तो बढ़ते हैं अपने रहीम यार खान की टीम की तरफ और देखते हैं कि अब ये टीम कितने नंबर निकालती है और मुकाबले में किस स्टेप पर पहुंचती है। इस वक्त मताफ से आगे का सफर तय करना है। जी जनाब, एक मर्तबा फिर टीम रहीम यार खान 3 स्टेप आगे बढ़ेगी। मताफ से आगे 3 स्टेप हैं और तवाफ के चक्कर तक यानी दोनों टीम बराबर बराबर पहुंच चुकी है। नवाब शाह की टीम भी तवाफ के चक्रों तक पहुंच चुकी है और रहीम यार खान की टीम भी तवाफ के चक्रों तक पहुंच सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सवाल का जवाब देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए तवाफ के दूसरे चक्कर में जो दुआ पढ़ी जाती है वो कौन सी दुआ है? वो दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना हादल बैता बैतुका वल हरमा हरमुका वल अमना अमनुका वल अब्दा अब्दुका व अना अब्दुका व इब्नु अब्दिका व हादा मकामुल आइज़ बिका मिनन नार फहर्रिम लुहूमना व बशरतना अलन नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यिन फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना अल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा
वजअलना मिनर राशिदीन अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअस इबादका अल्लाहुम्मा रज़ुक़निल जन्नता बिगैरि हिसाब। बहुत खूबसूरत तर्जमा है। ए अल्लाह पाक, बेशक ये तेरा घर, तेरा हरम है, यहाँ का अमनो अमान तेरा ही दिया हुआ है और हर बंदा तेरा ही बंदा है और मैं भी तेरा बंदा हूँ और तेरे ही बंदे का बेटा हूँ और ये मकाम जहन्नम से तेरी पनाह मांगने वाला है। तू हमारे गोश्त और जिस्म को दोज़ख पर हराम फरमा दे। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारे लिए ईमान को महबूब बना दे और हमारे दिलों में इसकी चाह पैदा कर दे और हमारे लिए कुफ्र और बदकारी और नाफरमानी को नापसंद बना दे और हमें हिदायत पाने वालों में शामिल कर ले। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, जिस दिन तू अपने बंदों को दोबारा जिंदा करके उठाए, मुझे अपने अजाब से बचा। ए अल्लाह, मुझे बेहिसाब जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी दुआ है नाजरीन। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन जब सफ़र का इरादा हो हज और उम्रा का, तो फिर उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम हज और उम्रे के अहकामात भी सीखें और इन दुआओं को भी याद करें। अगर ये दुआएं ना पढ़ी जा सकें तो फिर क्या करना चाहिए? अक्सर जो है वो तीसरा कलमा पढ़ने की तरगीब दिलाई गई है और ख़ास तौर पर रुकने यमानी से लेके रुकने अस्वद तक जो ट्रैवल होता है यानी चल के आते हैं, उसमें उलमा ने लिखा है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये वाली दुआ जो है इसकी कसरत करें और मजीद फिर जो दुआएं करनी है इस मकाम पर पढ़ी जा सकती हैं। पहला कलमा पढ़ सकते हैं, किसी को ये कुछ भी नहीं आता, अल्लाह अल्लाह करते हुए जो है वो तवाफ करता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे। सबसे प्यारा विर्द जो है ना वो दुरूद पाक है, क्योंकि उलमा ने लिखा कि वो इख्तियार करो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे वादों में से तमाम दुआओं से बेहतर और अफजल है। यानी यहाँ और तमाम मौक़ों पर अपने लिए दुआ के बदले अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा करेगा तो अल्लाह पाक तेरे सब काम बना देगा और तेरे गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो बहुत प्यारा वजीफा है दुरूद पाक। अगर आपको ये बड़ी बड़ी दुआएं याद नहीं हो पाती तो आप दुरूद पाक का विर्द करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेड़े पार हो जाएंगे। अल्लाह करीम हमें तवाफ नसीब फरमाए। अब ये जो तवाफ आपने करना है ना, ये 7 चक्कर करने हैं। आपने इस्तिवा कर लिया है, ठीक है। अब आप ये उम्रे का तवाफ कर रहे हैं, आपके उल्टे हाथ पर हजर अस्वद मौजूद है और आप अब तवाफ करना शुरू करेंगे। पहले के 3 स्टेप इस्लामी भाई रमल करेंगे, ठीक है। रमल का अंदाज थोड़ा सा ऐसे भारी होके चलना है, अकड़ के जैसे किसी पे रोप डालना होता है ना जी, तो इस तरह सीना चौड़ा करके छोटे छोटे स्टेप लेके चलते रहें और अकड़ते हैं। उछल कूद बाज लोग करते हैं, उछलना कूदना ये रमल नहीं है, अकड़ कर चलें, थोड़ा सीना चौड़ा करके, यूं नहीं यूं समझ अपनी ताकत दिखाना, किसी पर अपना रोप झाड़ने के लिए यूं। इसकी पूरी बायोग्राफी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए सहाबा के साथ तशरीफ लाए तवाफ करने के लिए, तो कुफ्फार ने तान किया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि रमल करो, वाह रमल करो। तो सहाबा ने जो है ना इस तरह से अकड़ के चले जैसे रोबदार। कुफ्फार पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का रोब जाहिर हुआ। जी जनाब, कितना प्यारा मजहब है कि यूं हमें दीन इस्लाम आजिज़ी सिखाता है, इनकिसारी सिखाता है, लेकिन जहां पर फिर रोब दिखाना है तो वहां पर रोब दिखाना है। अब ये आपने पूरा तवाफ करना है और इस तवाफ के दौरान 7 चक्कर के दौरान आपने काबा मुशर्रफा की तरफ अपना सीना नहीं करना। उसका क्या अंदाज है अब्दुल भाई, वो भी बयान करें। ना सीना करेंगे ना पीठ करेंगे, ठीक। ऐसा होता है रश की वजह से जो है कभी धक्का लगता है और सीना इस तरफ हो जाता है या बंदा कुछ स्टेप चल लेता है, तो इसमें उलमा ने यही लिखा है कि थोड़ा सा रिवर्स आ जाए, जहां से उसका सीना हुआ उसका इआदा कर ले, यानी उसे दोबारा अदा कर ले। तो यूं जब भी तवाफ करेंगे तो आपका एक तो याद रखें कि उम्रे के तवाफ में 7 फेरों में इस्तिबा होगा, ठीक है। बाज लोगों को ये गलत फहमी है कि 3 फेरों में रमल तो 3 फेरों के बाद वो इस्तिबा खत्म करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 3 फेरों में रमल है और 7 फेरों में इस्तिबा यानी सीधा कांधा खुला रहेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। चलें जनाब, अब आगे 7 चक्कर जब आपके कंप्लीट होंगे, एक मरतबा फिर आप हजर अस्वद तक पहुंच जाएंगे, तो अब आपने 8वां इस्लाम करना है, ठीक है। 8वां आप इस्लाम करेंगे। याद रहे कि तवाफ में जब भी आप तवाफ करेंगे, चाहे वो नफली तवाफ हो, चाहे वो उम्रे का तवाफ हो या और भी कोई तवाफ हो, तो आपने 7 चक्कर लगाने हैं और इस्लाम आपके 8 होंगे। ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही। चलें जनाब, अब आपने आकर फिर इस्लाम करना है और अब आगे का स्टेप क्या है, आइए बढ़ते हैं टीम नवाब शाह की तरफ। जी चलें जनाब, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे।
मकाम इब्राहिम तक पहुंचेगी टीम। जी, मकाम इब्राहिम तक पहुंचने के लिए आपको मकाम इब्राहिम के हवाले से सवाल का जवाब भी देना होगा। बताइए, मकाम इब्राहिम वाले पत्थर की निशानदही किसने किसको करवाई? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निशानदेही कराई। जी जनाब, इस पत्थर की निशानदही जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा मुशर्रफा की तामीर अपने प्यारे लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ फरमा रहे थे तो आपने उनसे पत्थर लाने के लिए कहा। तो अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ये करीब ही वाक़े पहाड़ पर ले गए, जबल अबी कुबैस जिसे कहा जाता है। और याद रहे, ये दुनिया का पहला पहाड़ है और ये वही पहाड़ है कि जिस पर जलवा अफरोज होकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया था और चांद को दो टुकड़े कर दिया था। अब उसी मकाम पर, उसी पहाड़ से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दो पत्थर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निशानदही की, एक हजरे अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहिम। याद रहे, यह मकाम इब्राहिम वो बाबरकत और मुबारक पत्थर है कि जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुशर्रफा की तामीर फरमाई। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस पत्थर पर जलवा अफरोज हुए तो ये पत्थर इतना नरम हो गया, इतना नरम हो गया कि इस पत्थर ने अपने अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान को जज्ब कर लिया। और आज भी आशिकान रसूल इस पत्थर की जियारत कर सकते हैं। आज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशानात वहां पर मौजूद हैं। अल्लाह हमें इस बाबरकत और मुबारक पत्थर की जियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है, टीम नवाबशाह पहुंची है मकाम इब्राहिम। चलें जनाब, रहीम यार खान की टीम अभी तवाफ के चक्कर लगा रही है, इनको आगे लेकर जाना है। स्टेप कौन से निकालता है, देखते हैं टीम को कहां ले तक जाता है। जी, काउंटर चलाइए और बताइए कि आपका काउंटर आपको कहां तक लेके जाना चाहता है। चलें जनाब, एक मजीद स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी आप नवाफिल की तरफ बढ़ेंगे। तवाफ के चक्कर पूरे करने के बाद आपने इस्तिलाम करना है और मकाम इब्राहिम पर आकर आपने नवाफिल अदा करने हैं। याद रहे, ये नफिल अदा करना ये वाजिब भी है और ज़रूरी भी है। उम्र भर में कभी भी इसको अदा करना ज़रूरी है। सवाल करेंगे आपसे, स्टेप नंबर है 9। जी, ये बताइए कि तवाफ के जो नवाफिल अदा किए जाते हैं उन नवाफिल में 2 रकात में क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून और दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास शरीफ पढ़नी चाहिए। जी, पहली रकात में सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी जाए और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जनाब, टीम हमारी पहुंचेगी एनिमेशन के जरिए, आप मकामात भी देखते रहेंगे। याद रहे कि जब आप तवाफ से फारिग होंगे तो अब इस्तिबा आपका ये आप ख़त्म करेंगे और आपकी एहराम की चादरों को आप अपने दोनों शानों पर लेकर उसके बाद नवाफिल अदा करेंगे। जी, बारी है टीम नवाबशाह वालों की। टीम नवाबशाह वाले मौजूद हैं जनाब मकाम इब्राहिम, मजीद आगे का सफ़र करेंगे। अब हम आपको तवाफ के 7 चक्कर कंप्लीट होने के बाद इन तवाफ के दौरान आपके लिए क्या क्या ज़ियारतें थी, आइए उनकी कुछ आगाही हमें अगले स्टेप्स फराहम करेंगे। जी, एक स्टेप आगे बढ़ सकी है टीम। आपके सामने बिल्कुल जहां आपने मकाम इब्राहिम पर नवाफिल अदा किए हैं उसके सामने ही बाबे काबा है, ठीक है। और बाबे काबा और हजरे अस्वद के दरमियान जो जगह है वो है मुल्तज़म। जी, मुल्तज़म पर पहुंचने वाली टीम से सवाल किया जाएगा, तवाफ से फारिग होकर मुल्तज़म पर हाजिरी का क्या हुक्म है? मुस्तहब है। जी जनाब, आपने कहा मुस्तहब है, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, टीम हमारी पहुंची है मुल्तज़म पर। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। जी, बारी है टीम रहीम यार खान वालों की। आपको आगे लेकर चलना है, काउंटर चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, 3 स्टेप टीम आगे बढ़ेगी। मुझे बताइए कि कौन से स्टेप पर पहुंचेगी?
جی ٹیم پہنچے گی بابے کعبہ. بابے کعبہ پہنچنے کے لیے آپ کو بابے کعبہ کے حوالے سے کیے جانے والے سوال کا درست جواب دینا ہوگا. بتائیے کعبہ شریف کی چند خصوصیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا اور تمام لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کے لیے قبلہ رہا ہے. یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور یہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. حج صرف یہیں کا فرض کیا گیا، اس مقام کو امن کا مقام بھی قرار دیا گیا. جی حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا. یاد رہے بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہیں ہوا. اللہ ہمیں حرم کعبہ کا حج نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. جی بابے کعبہ پر پہنچی ہے ٹیم رحیم یار خان. باری ہے نواب شاہ والوں کی. نواب شاہ والے آگے کا سفر طے کریں گے. کاؤنٹر چلائیے جناب. ملتزم سے آگے کا سفر طے کرنا ہے. ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے. رحیم نواب شاہ کی ٹیم بھی پہنچی ہے بابے کعبہ پر. آپ کے لیے سوال ہے بابے کعبہ کے حوالے سے. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کے دروازے کی چابی کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. دونوں ٹیم پہنچ چکی ہے بابے کعبہ پر، یعنی دونوں ٹیمیں برابر ہو چکی ہیں. اللہ ہمیں بھی بابے کعبہ پر حقیقی طور پر پہنچنا نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں رحیم یار خان کی ٹیم کی طرف. ذرا مقابلے کو تیزی سے آگے لے کر چلیں گے. کاؤنٹر چلائیے جناب. جی ایک اسٹیپ مزید آگے بڑھ پائے ہیں. پہنچیں گے مصلی جبرائیل. آپ کے لیے سوال ہے مصلی جبرائیل کے حوالے سے. بتائیے مصلی جبرائیل پر سب سے پہلے کون سی نماز ادا کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ظہر کی. جی ظہر کی نماز ادا کی گئی. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان اللہ. ایک اسٹیپ رحیم یار خان کی ٹیم برتری حاصل کر چکی ہے. باری ہے نواب شاہ والوں کی. نواب شاہ والوں ہمت کیجئے، بڑے نمبر نکالیے اور مزید آگے بڑھیے. جی 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے جناب. رکن عراقی. جی اب یہ طواف کے دوران کیا کیا زیارتیں آپ کے درمیان گزری ہیں یہ ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بتا رہے ہیں. پہلے جہاں آپ نے حجر اسود پر اپنا طواف کمپلیٹ کیا، اس کے بعد آیا باب کعبہ، پھر مصلی جبرائیل، اور اب جو پہلا کونا کعبہ مشرفہ کا آئے گا، یعنی حجر اسود کے بعد، رکن اسود کے بعد جو پہلا کونا آئے گا اس کا نام ہے رکن عراقی. رکن عراقی تک ٹیم کو پہنچنے کے لیے سوال کا جواب دینا ہوگا. سوال ہے آپ سے، بتائیے رکن عراقی کو عراقی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک الرحمن الرحیم. خانہ کعبہ کے اس کونے کے سمت عراق کی طرف ہے، اسی مناسبت سے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے. جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ٹیم نواب شاہ پہنچ چکی ہے رکن عراقی. باری ہے رحیم یار خان والوں کی. ٹیم کیسے پہنچی ہے؟ زیارتیں بھی کرتے جائیں، اینیمیشن کے ذریعے دیکھتے جائیں. باب کعبہ، پھر مصلی جبرائیل، اور اب جو یہ کونا آیا اس کا نام ہے رکن عراقی. ٹیم نواب شاہ پہنچ چکی ہے رکن عراقی پر. باری ہے ٹیم رحیم یار خان والوں کی. کاؤنٹر چلائیے جناب. کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک جی 2 اسٹیپ آگے بڑھے گی ٹیم، پہنچے گی حتیم پر، لیکن اس کے لیے سوال کا درست جواب دینا ہوگا. بتائیے شعر پوچھ لیں، کافی دیر ہوئی شعر نہیں پوچھا آپ سے. چلیں شعر مکمل کیجئے. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. جواب درست دیا ہے جناب. چلیں جناب بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مقابلے کو آگے مزید لے کر چلتے ہیں. باری نواب شاہ والوں کی ہے. کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے. رکن عراقی سے 1 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے. آپ پہنچیں گے حتیم پر، لیکن اس کے لیے سوال کا جواب دینا ہوگا. بتائیے کیا حتیم کعبے کا حصہ ہے؟
جی ہاں، حتیم کعبہ کا حصہ ہے۔ جی ہاں جناب، حتیم پاک جو اس وقت آپ مطاف کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ایک سی نما ہاف راؤنڈ نما ایک سرکل بنا ہوا ہے، ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جس نے نماز پڑھی اس نے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی، کیونکہ یہ کعبہ مشرفہ کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اندر بھی نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ جب رکن عراقی اور رکن شامی اس دیوار کی طرف آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پر دو بابرکت اور مقدس مقامات ہیں، ایک تو حتیم ہو گیا، دوسرا ہے میزاب رحمت۔ دیکھتے ہیں رحیم یار خان کی ٹیم کہاں تک آگے بڑھتی ہے۔ جی کاؤنٹر چلائیے۔ جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، 3 سٹیپ آگے بڑھیں گے جناب۔ جی آپ پہنچیں گے مستجار۔ جی مستجار پر پہنچنے کے لیے آپ کو مستجار کے حوالے سے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ بتائیے مستجار کہاں واقع ہے؟ مستجار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان مغربی دیوار کا وہ حصہ جو ملتزم کے مقابل ہے اسے مستجار کہتے ہیں۔ ٹیم رحیم یار خان نے جواب درست دیا ہے۔ جی باری ہے ٹیم نواب شاہ والوں کی۔ کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ اس کو پانے کی کرے کوشش سبھی، 3 سٹیپ آگے بڑھیں گے اور آپ بھی پہنچیں گے مستجار پر۔ اگر سوال کا جواب درست دیا شعر مکمل کریں گے۔ مستجارو مستجابو بیر زمزم اور مطاف، اور حتیم پاک کے دونوں کناروں کو سلام، اور حتیم پاک کے دونوں کناروں کو سلام۔ جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ۔ طرز میں سنائیں گے عدنان بھائی۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب رحیم یار خان والو، ریڈی ہیں آپ؟ کاؤنٹر چلائیے۔ 3 سٹیپ مزید آگے بڑھے گی رحیم یار خان کی ٹیم اور پہنچے گی جناب صفا پہاڑ پر۔ صفا پہاڑ پر پہنچتے ہی سعی کا آغاز ہوگا۔ وہ کیا انداز ہوگا یہ بھی ہم انشاءاللہ عبدالاحد بھائی سے سمجھیں گے۔ جی صفا پہاڑ کے حوالے سے پہلے سوال، جی بتائیے سعی کی نیت کس طرح کی جائے؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اريد السعی بین الصفا والمروہ، بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ بہت خوبصورت نیت ہے جناب۔ اے اللہ میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ یاد رہے ناظرین، سعی کرنے سے پہلے ہمیں ایک استلام ضرور کرنا ہے، اور وہ کہاں سے کرنا ہے عبدالاحد بھائی اپنا تجربہ بتائیں گے۔ جیسے ہی طواف مکمل ہوگا 2 رکعت پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف الا مسا لکھا ہوا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس جانب آپ جائیں گے تو ہلکا سا ٹیپر آئے گا، ہلکی سی چڑھائی آئے گی۔ جیسے چڑھائی سے آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو گرین لائٹ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ صحیح۔ اس گرین لائٹ کی سیدھ میں کھڑے ہوں گے تو آپ عین حجر اسود کی سیدھ میں ہو جائیں گے، وہیں سے آپ استلام کر لیں گے تو یہ صحیح کا استلام کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کعبہ مشرفہ کی طرف آپ اپنی نگاہیں کریں گے نا تو وہ آپ کو کعبہ مشرفہ بھی نظر آئے گا اور حجر اسود بھی وہاں سے نظر آتا ہے۔ جی جی۔ تو ہم لوگ تو ایسا ہی کرتے تھے کہ اس چڑھائی پر چڑھنے کے بعد
फौरन ही वहीं से आप इस्लाम करें, वहीं से इस्लाम करेंगे तो आपको हजर अस्वद भी वहां पर नजर आ जाएगा। लाइट वहीं एक लगी हुई थी, एक पीछे लगी हुई है। सही। तो जो एक वहां लगी हुई थी, जो जगह आप बता रहे हैं, उसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके नीचे खड़े हो जाएंगे ना जी, तो सामने ही आपको हजर अस्वद नजर जी। वहां से राइट की तरफ आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो व्हीलचेयर वालों के साथ तवाफ करने वालों का वो जगह बनी हुई है। तो वहीं से आप इस्लाम कर लीजिए तो आपकी सही का ये इस्लाम हो जाएगा। और फिर अपने दिल की जानिब यानी उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो मस्जिद से बाहर कदम निकालेंगे तो सामने ही सफा की पहाड़ी है। जी जनाब। याद रखें कि जो सही का आगाज है वो सफा से शुरू करना ये वाजिब है। सही। किसी ने अगर सही को मरवा से शुरू किया तो उसका वाजिब तर्क होगा, तो सफा से सही का शुरू करना ये वाजिब अच्छा, है। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि सफा से मरवा और मरवा से सफा जब पहुंचेंगे तो ये एक चक्कर कहलाएगा। हालांकि ऐसा दुरुस्त नहीं है। आप जब सफा से मरवा पहुंचेंगे तो ये आपका एक चक्कर हो जाएगा, और जब आप मरवा से फिर सफा पहुंचेंगे तो ये आपका दूसरा चक्कर काउंट हो जाएगा। तो यूं आपने ये 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। आपकी जो सही है ये 7वां चक्कर मरवा पर जाकर खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप मरवा पर पहुंचेंगे 7वें चक्कर में, ये आपकी सही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस दरमियान क्या बाबरकत और मुबारक जगह आएगी ये हम आपको एनिमेशन पर दिखाएंगे। हमारी टीम पहुंची है जनाब सफा पहाड़ पर। आपने खूबसूरत मनाजिर देखे। बढ़ते हैं नवाब शाह की टीम की तरफ। जी कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए जनाब। जी 3 स्टेप आगे बढ़ेगी टीम, सफा पहाड़ पर पहुंचेगी। दोनों टीम एक दूसरों के मद्दे मुकाबिल, कभी एक आगे निकलती है तो कभी दोनों बराबर हो जाती है। सफा पहाड़ के हवाले से आपसे भी सवाल है, बताइए मसआ में अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो दौरान सही उसके आगे से गुजरना कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस औक़ात लोग मसा में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो दौरान तवाफ़ तो नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है, मगर दौरान सही नाजायज़ है। अलबत्ता जी ऐसे मौके पर रुक कर नमाजी के सलाम फेरने का इंतज़ार किया जाए। हाँ, अगर किसी गुजरने वाले को आड़ बनाकर गुजर सकते हैं। जी वहाँ पर आड़ बनाकर भी गुजरा जा सकता है। तो अब उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, लोग अपने अपने अंदाज इख्तियार करते हैं। अगर आप हाथ में कोई ऐसी चीज़ ले लें, चेयर वगैरह ले लें कि उस चेयर की आप आड़ बना लें और वो चेयर वहाँ पर रख कर फिर आप उस नमाजी के आगे से गुजरना चाहें तो यूं करके आप गुजर सकते हैं। वरना बेहतर यही है कि कुछ देर अगर आप ठहर जाएं तो अब आप आसानी के साथ, रवानी के साथ अपनी सही को कंप्लीट करेंगे। और बेहतर यही है कि सही बेसमेंट से की जाए। बेसमेंट अब बंद हो गया है। ठीक है। जिस फ्लोर से आपने बताया, मैंने बताया, वो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से सही कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और छत से भी इंदा जरूरत किया जा सकता है। ठीक है जनाब। चले जी सही के 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। इस दौरान क्या जियारत आएगी देखते हैं। रहीम यार खान की टीम उस स्टेप पर पहुंचती है या उससे आगे बढ़ जाती है। जी 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस वक्त दोनों टीमें बराबर हैं। सफा पहाड़ पर दोनों टीमें मौजूद हैं। रहीम यार खान की टीम ने 3 नंबर आगे बढ़ा लिए हैं, 3 स्टेप आगे बढ़ सकेगी, लेकिन उसके लिए सवाल का दुरुस्त जवाब भी देना होगा। रहीम यार खान की टीम डायरेक्ट हलक तक पहुंच चुकी है। अगर सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो रहीम यार खान की टीम आज का मुकाबला जीत जाएगी। कमाल कर दिया जनाब, इतने सारे स्टेप आगे बढ़ गई और आखिरी स्टेप तक पहुंच गई है टीम रहीम यार खान। आपके लिए सवाल है जनाब, बताइए तकसीर किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकसीर यानी कम से कम चौथाई सर के बाल उंगली के एक पोरे के बराबर कटवाना। इसमें एहतियात ये रखेंगे कि बाल एक पोरे से ज़्यादा कटवाए जाएं, क्योंकि सर के बीच में जो छोटे बाल होते हैं वो भी एक पोरे के बराबर कट जाएं। बाज़ औक़ात लोग सर के ऊपर से चंद जगह से कैंची के साथ बाल कटवा लेते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं। इस तरह एक पोरे के बाल नहीं कटते। हनफियों के नज़दीक ये तरीका नाजायज़ है। इस पर अमल करने से एहराम की पाबंदियां नहीं उतरेंगी। जी जब भी उम्रा के लिए जाएं या जब भी हज के लिए जाएं तो एक बात जहन नशीन करके जाएं कि आपने वहाँ पर जाकर किसी की कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए जाते हैं। हर एक का अपना एक अंदाज है। कोई थोड़े बाल काटता है, कोई सर के बीच के अंदर एक ब्लेड का वो लगा देता है। मज़ाहिब का भी फर्क है ना, मज़ाहिब का भी फर्क है जी। तो वो अपने मसलक के एतबार से हनफी मसलक के मुताबिक आपने तकसीर 1 इंच पूरे सर के बाल को कंप्लीट या तो तरशवाना है या बेहतर यही है कि इंसान हलक करवा ले, तो ये सबसे बेहतर है। और यही नबी पाक हलक करने वालों को तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 मरतबा दुआ से नवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
چلیں جناب، آج کا مقابلہ رحیم یار خان کی ٹیم جیت چکی ہے. رحیم یار خان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کریں گے. آپ ایک سٹیپ قریب پہنچ چکے ہیں. آپ کو مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نے کوشش کی. آگے بڑھنا نہ بڑھنا یہ نصیب کا بھی حصہ ہے. یقیناً آپ نے پروگرام کی تیاری کے دوران بہت سارا علم دین سیکھا ہوگا. اللہ ہمیں علم دین کا فیضان نصیب فرمائے اور حقیقی اللہ ہمیں حج اور عمرہ نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم، برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، مل کے دیکھتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم.